أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہماری یہ تقریب ہے، میں سب سے پہلے تو ان تمام دوستان کو جنہوں نے اس سلسلے کو برگزار کیا اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی کو فراہم کیا کہ جو ان کو ان کی زندگی میں استقلال فراہم کر سکتی ہے. اقتصادی یا اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے وہ اوور آل انسان کی زندگی میں اسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا، ماشاءاللہ اس لائبریری کی سطح سے بھی اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں. خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس تقریب میں بہرحال جو مجھے مدعو کیا گیا، تو جو عنوان ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ گلوبل اکنامک وار اینڈ اسلام کے عنوان سے. میں ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد چند ایک گزارشات جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے ابھی ابتدائی کلام میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر سورہ معارج کی 18، 19، 20 اور 21 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار کچھ افراد کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ انسانوں کی ایک نیچر کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى. انسان کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. اوعا وعاء سے ہے، برتن میں رکھنے سے مراد، یعنی جمع کرنا ایک تو کلیکشن ہے، اور اس کے بعد ڈپازٹ کرتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا. بتحقیق انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے لالچی، جو خلقت میں انسان کی لالچ پائی جاتی ہے، اور یہ انسان کی طبیعت ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا. جس وقت انسان کے اوپر شر آتا ہے تو وہ جزع اور فضا کرتا ہے، شور مچاتا ہے. لیکن جب اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب انسان کے پاس خیر آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس خیر کا روکنے والا بن جاتا ہے. منوعا منع کرتا ہے، لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا. یہ کہ انسان کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن کیا انسان 100% ایسا ہی ہے؟ نہیں. فرمایا کہ الا المصلین، سارے انسان اس طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر کون نہیں ہے اس طرح کا؟ وہ لوگ کہ جو نماز گزار ہیں. کون سے نماز گزار؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون. وہ لوگ کہ جو اپنے نمازوں پر دائم ہیں. اب میں چونکہ آیات کی تفسیر میں نہیں ہوں کہ میں اس موضوع کو کھولوں کہ اس میں مراد یہاں پر کیا ہے، یہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کروں. لیکن خاص بات کیا ہے؟ یہ لوگ جو مسلین ہیں، یہ لوگ جو اپنے نمازوں پر دائم قائم ہیں، ہمیشہ نماز ادا کرنے والے ہیں، ان کی خاص طور پہ جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اموال کے اندر ایک حق معلوم ہے، ایک نون حق ہے، ایک ڈیفائنڈ حق ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں اور محرومین کے لیے. کون ہے یہ؟ اس کے بعد ان کی اور بہت ساری صفات قرآن نے بیان کی ہے، لیکن میرا فعلاً موضوع وہ نہیں.
لہٰذا میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں اور اس کے بعد ایک گفتگو ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس موضوع پر آؤں کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہے انشاءاللہ، کہ جس پر ہم نے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ انسان کی اس فطرت جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اس کو ہم فلسافیکلی حل کر سکتے ہیں، اور بڑا آسان سا حل ہے جس کو اکانومسٹ نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اکنامکس کی وہ بنیادی ڈیفینیشن جو بہت ابتدائی سطح کی ڈیفینیشن سمجھی جاتی ہے، اور ایک کائنڈ آف یونیورسل ڈیفینیشن بھی کنسیڈر کی جاتی ہے جو سر لائنل رابنس نے دی تھی، کہ اکنامکس ایک ایسا علم ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے ایک انسان کی ان لمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان۔ تو ہاؤ ٹو بیہیو، انسان کو جس کے پاس ان لمیٹڈ وانٹس ہیں اس کو کس طرح سے اپنے لمیٹڈ ریسورسز، اب یہ لمیٹڈ ریسورسز اور ان لمیٹڈ وانٹس کے درمیان میں انسان کا بہترین بیہیویئر کون سا ہونا چاہیے کہ which gives him the best level of satisfaction, highest level of satisfaction۔ اب لازم میں عرض کروں کہ ہمارا چونکہ موضوع اس طرح کا نہیں ہے، لیکن میں چند ایک باتیں آپ کی طرف اشارہ کروں گا، تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ اسٹڈی کریں تو آپ کو اس کے اندر ایک پیراڈاکس ملے گا۔ پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ پیراڈاکس ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو اپنا ہی نقص کر رہی ہو، جو اپنے ہی آپ کو ڈینائی کر رہی ہو، ایک طرح کا حل نہ ہونے والا سٹیٹمنٹ کیا کہلاتا ہے؟ پیراڈاکس۔ مثلا اے بی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بی اے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، از اٹ پاسبل؟ نہیں پاسبل۔ پاسبل ہے، یہ پیراڈاکس ہے، نہیں ہو سکتا۔ اے بی پہ اگر ڈیپینڈ کرے گا تو بی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اگر بی بھی اے پر ہی ڈیپینڈ کرے گا تو اٹس ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں سم ٹائمز۔ تو وہ اسٹیٹمنٹ کہ جو اس طرح کی کوئی چیز اپنے اندر لیے ہوئے ہو اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن میں جو سر لائنل رابنس نے اکنامکس کی اور جو یونیورسل ڈیفینیشن کے طور پر پریزنٹ بھی کی جاتی ہے، پیراڈاکس کا ہے، پیراڈاکس ہے ان لمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان میں۔ اگر کوئی بھی اب ہمارا زبان کوئی بھی ایسا شخص جس نے ابتدائی میتھمیٹکس پڑھی ہوئی ہو، اس کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ ان لمیٹڈ وانٹس کے سامنے، ان لمٹ کے سامنے، انفینٹی کے سامنے آپ کوئی بھی نمبر لے آؤ، اٹ از اکول ٹو زیرو۔ اینی تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی از اکول ٹو زیرو۔ کیوں؟ انفینٹی کے سامنے وہ اپنے وجود کو جو لمیٹڈ ہے، جتنا بڑا مرضی نمبر آپ لے آؤ، جتنا بڑا مرضی نمبر ہو، اگر آپ کے پاس دوسرے اینڈ پر انفینٹی ہے تو اٹ ول آلویز اکول ٹو زیرو۔ میتھمیٹکس آپ کو میں پڑھا نہیں رہا ہوں، آپ سے صرف تائید لے رہا ہوں۔ پروفیسر آصف صاحب یہ ہمارے پاس ریاضی کے پروفیسر ہیں، تو آپ کی خدمت میں جسارت نہیں ہے، آپ صرف تائید کریں گے فزکس کا، ایک نزدیک ہے، بہن بھائی۔ اب یہ جو مرحلہ یہ کیا ہے آپ خود غور کیجئے گا۔ اگر انسان کے پاس ان لمیٹڈ وانٹس ہیں تو کیا لمیٹڈ ریسورسز اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ نیور۔ the satisfaction level will always remain on zero۔ اب جب سیٹسفیکشن زیرو پہ رہے گی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ when human beings are not satisfied they become کیا ہو جاتے ہیں؟ they are become more dangerous than beasts۔ سیٹسفائڈ ہیومنز ہوتے ہیں، لہذا سیٹسفیکشن از ویری امپورٹنٹ۔ اب یہ اس موضوع کو ہم اور بھی جگہ پہ کھول سکتے ہیں، سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سیٹسفیکشن کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور جتنی بھی ہمارے پاس سوڈو سیٹسفیکشنز ہیں، یہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ فار دا ٹائم بینگ آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں گے، بٹ وہ جو آپ کی نیچر کے اندر ایک چیز موجود ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ وہ ان لمیٹڈ وانٹس، وہ جو ایک ان لمٹ کی ارج آپ کے اندر ہے، اٹ الانسان حلوا، انسان لالچی، یہ خلقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ان لمیٹڈ وانٹس ہیں تو اب ان لمیٹڈ وانٹس والا کیا کرے گا؟ فجمع واوعى، وہ کیا کرے گا؟ وہ جمع کرے گا، وہ ڈپازٹ کرنا چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ برتن ہے جو ہمیشہ خالی رکھتا ہے، اور جب یہ برتن خالی رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ ہرس پیدا ہوتی ہے، یہ لالچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی کو نہ دوں۔ اس کیفیت کا نام حلو ہے۔
یہ وہ کیفیت ہے جس کو کہا جاتا ہے کیا؟ کم ظرف ہونا. یہ کم ظرفی اس طرف سے ہے، یعنی مسئلہ کیا ہے کہ جب مجھے اپنا ظرف ہمیشہ خالی نظر آئے گا تو میں کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. اب اس کیفیت کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ اذا مسہ الشر، جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو شور مچائے گا، بیکاز ہی از ناٹ نیور کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. یہ سیٹسفیکشن بڑی عجیب غریب چیز ہے. اف یو آر سیٹسفائیڈ، اگر آپ کے اندر سیٹسفیکشن لیول پایا جاتا ہے کبھی بھی، تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا. جب آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا تو یو ہیو دا کریج ٹو فائٹ ود اینی کائنڈ آف اٹراسٹیز. آپ ہر چیز سے لڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہو اگر آپ کے اندر صبر ہے. صبر کہاں سے آئے گا؟ سیٹسفیکشن. سیٹسفیکشن کیسے آئے گی؟ اللہ بذکر اللہ ہے. اب جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اذا مسہ الخیر، ایسے آدمی کو اگر آپ خیر دے دو گے تو کیا کرے گا؟ وہ کسی اور کے لیے نہیں چاہے گا. بس یہ ایک ہیومن نیچر ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کیا. اب ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ جدا کس کو کرے؟ الا المصلین، نماز گزار. اب دیکھیں قرآن کی آیات کو لازمت ہم ایک فریز میں معنی نہیں کر سکتے. یہ جو نماز گزار ہیں یہ وہ والے نماز گزار نہیں ہیں. کون سے والے ہیں؟ جو سورہ کس میں ہے؟ کون سی سورہ جس میں مسلین کو کیا کہا ہے؟ ہاں، ویل للمصلین. ایک مسلین وہ بھی ہیں. سو کیپ ان مائنڈ کہ ہر مسلین نہیں ہے مراد. فویل للمصلین، پھر ان کی ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیسے نماز گزار ہے. تو میں بار اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ابھی میرا موضوع نہیں ہے. ہیومن نیچر ہے. اس ہیومن نیچر کے مقابلے پہ وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو کیسا بنا دے گی؟ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر دائم ہیں، ایک اچھا نماز گزار. بیسیکلی یہاں پہ نماز گزار سے مراد کون ہے؟ جس کا قلب اپنے اندر اللہ رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے سیٹسفائی کرتا ہے. اب یہ کیسا ہو جاتا ہے؟ یہ اس کے مقابلے پر ایسا ہو جاتا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. بس اس ہیومن نیچر کے مقابلے پر کہ اگر یہ کنٹرول نہ، یعنی اس کیفیت سے جو آپ کو باہر کوئی نکالنے والا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے کہ جو آپ کو نکالے گا. اور کیسا بنا دے گا کہ آپ کے اپنے مال میں سے، یہ ہم پھر سے عرض کروں کیونکہ یہ نکات ایسے ہیں جن کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس لازمات آج اتنا وقت نہیں ہے. اموالہم سے مراد کیا؟ ان کا اپنا مال. لہذا علماء نے یہاں پہ اشارہ کر کے فرمایا اموالہم سے مراد یہاں پر زکوٰۃ، خمس، صدقات نہیں ہے. وہ چیز کہ جو زکوٰۃ بن جاتی ہے وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے. وہ چیز جو خمس بن جاتی ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے. لہذا بھی ایک اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ لوگ خمس نکال کر بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا. بابا یہ آپ کا ہے نہیں. خمس نہ دینے والے کی مثال کیسی ہے؟ مثلا آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ کسی فقیر کے کشکول میں سے پیسے نکال کر بھاگ جائے، کیسا لگے گا آپ کو بندہ؟ ہاں برا لگے گا نا. ایسا آدمی برا لگے گا. وہ جو خمس نہیں نکال رہا وہ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہ کشکول میں سے فزیکلی نکال کر بھاگ رہا ہے، وہ ہے جو اس کے کشکول میں جانے نہیں دے رہا، اصل پہنچنے نہیں دے رہا. آپ کا مال نہیں ہے. زکوٰۃ جو جس چیز پر آ گئی وہ آپ کا مال نہیں ہے. خوف جس چیز پر لگ گیا وہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے. اب مال ہم سے کیا مانا ہے کہ یہ سب کچھ نکال چکے ہیں. اب پیورلی جس مال کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں اس کے اندر بھی للسائل والمحروم، سوسائٹی کے غریب کمزور افراد کے لیے ان کا حق ان کے مال کے اندر موجود ہے. لہذا آپ غور کیجئے گا پروردگار عالم نے انسان کو خلق ایسا کیا ہے لا یستوون. اگر آپ قرآن کی زبان کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن نے لوگوں کو کہیں پر بھی برابر خلق نہیں کیا. اینڈ اٹ واز ناٹ مینٹ. انسان برابر ہیں. اچھا یہ کیا خدا نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں، خدا نے زیادتی نہیں کی، لیکن ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم جیک آف آل ٹریڈ بن جائیں. ایون جیک آف آل ٹریڈ، ماسٹر آف ون تو الگ بحث. ہم جیک آف آل ٹریڈ بھی نہیں بن سکتے. آپ سارے کام خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے. انسان اپنی خلقت کے اندر محتاج ہے. ہم محتاج، احتیاج رکھنے والے، ضرورت رکھنے والے ہیں مطلقاً. یعنی ہم نہیں بھاگ سکتے. کہیں نہ کہیں ہمیں، مثلا اگر آپ کو ایٹ دی اینڈ مثلا کہیں بال کٹوانے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کی ضرورت پڑ جائے گی. بس انسان کیا ہے؟ محتاج ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینڈ پر جا کر انسان کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس ڈیزائن کے ساتھ خلق کیا ہے کہ فار ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خلق کیا ہے، اور ہر چیز کی کسی نہ کسی کو صلاحیت دے کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ساری صلاحیتیں نہیں آ سکتی. لہذا اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو اس طریقے سے خلق کیا جائے کہ ہر ایک کے اندر کچھ خاص کوالٹیز ہوں، اور پھر یہ کوالٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو آج آپ نے ترقی کرنے کے بعد نام کیا دیا ہے اکنامکس میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹریڈ کے اندر بزنس پڑھا ہوا. کس یہاں پہ ہیں بزنس پڑھے ہوئے لوگ جنہوں نے بزنس پڑھا ہوا؟ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیشلائزیشن. یہ لفظ سنا ہوا ہوگا آپ نے. اسپیشلائزیشن بیسیکلی کیا ہے؟ آپ نے، اب یہ تو میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ایون ملکوں کی سطح کے اوپر، اکانومیز کی سطح کے اوپر، میسو گرینڈ لیول پر آپ نے جا کر، سیگریگیٹ لیول پہ جا کر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہاں کوئی بھی ملک تمام ڈائمینشنز میں اسپیشلائزیشن حاصل نہیں کر سکتا. لہذا اب آپ نے کیا سوچا پھر اس کے بعد کہ ٹریڈ آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ جس چیز میں اسپیشلائز ہو سکتے ہیں اس فیلڈ کو مضبوط کریں، دوسرے کو دوسری فیلڈ میں مضبوط ہونے جائیں، دین ٹریڈ. یہ بیسٹ ٹریڈ ہے، بجائے اس کے کہ ہم سارا کچھ خود کرنے کی کوشش کریں. اس میں کیا ہوگا؟ وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. لہذا اگر ہم یہ والی راہ چلنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں بیسٹ آ جائے، اٹ از ناٹ پاسبل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے. لہذا اٹ از بیٹر کہ آپ اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو کسی ایک ایسی ڈائریکشن میں لگائیں کہ جو آپ کی اپنی اسپیشلائز فیلڈ ہو، اس کو بیسٹ بنائیں، اور پھر جو دوسری فیلڈ کے اسپیشلائز ہیں اس سے ٹرین کریں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یو آر گیونگ دا بیسٹ اینڈ یو آر ٹیکنگ دا بیسٹ. انسانوں کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے. اس نے لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ ہر انسان اپنی صلاحیتوں پر کام کرے اور دم پر ایک مرحلے میں پہنچ کے کیا کرے؟ ان صلاحیتوں کو آپس میں ایکسچینج کرے. سو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یو ول گیٹ دا بیسٹ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس اعتبار سے، یہ ظلم نہیں ہے. ایون اگر اب آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کر بحث کریں گے تب آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو امیر پیدا کیا اور بعض کو غریب. امارت، غربت، یہ سب کو معیار نہیں ہے. بہت امیر بنا دوں میں آپ کو اور آپ سے آپ کی عقل لے لوں، کتنے لوگوں کو چاہیے؟ بہت آپ کو امیر بنا دوں، آپ سے آپ کی ہوشیاری لے لوں، کتنے لوگوں کو چاہیے؟ یہ بالکل ویسے ہی میں کہوں آپ کو بہت امیر بنا دیتا ہوں لیکن آپ کے دونوں گردے لے لیتا ہوں، یہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. کوئی نہیں دے گا. کیوں؟ وجہ معلوم ہے نا؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. لہذا غربت، امارت یہ اصل معیار نہیں ہے. معیار وہ کوالٹی ہے جو آپ کے اپنے اندر موجود ہے. اب یہ جو لیکن ایک ہمارے اور آپ کے سب لا یستوون کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ آپ ان کو اس نظر سے برابر نہیں سمجھ سکتے. سارے لوگ عالم نہیں ہیں، سارے لوگ اچھے آرٹسٹ نہیں ہیں، سارے لوگ اچھے ہنرمند اور بہت ساری ڈیفینیشنز کے حساب سے نہیں ہیں. لہٰذا وہ آدمی جس کا ہنر ہے، آپ دیکھیں گے جو مثلا فرض کرو پینٹرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ہاتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو پوٹری بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے ان کے ہاتھوں کے اندر جادو ہے. میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. میرا جادو بولنے میں ہے، میں بول اچھا سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے گڈ رائٹر، آئی ایم ناٹ اے گڈ پوئٹ. میرے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں جو نہیں ہیں. Now what to do؟ جو میرے اندر بیسٹ ہے اس کو میں بیسٹ جگہ تک پہنچاؤں and then exchange it with my people. یہ سلسلہ ہے جس کو، یہ ایکویٹی ہے جس کو خدا مینٹین کرنا چاہتا ہے. اور اس ایکویٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریلیجن، دین کا بنیادی طور پر کام کیا ہے. اب اس دوران جب اس نے ایک ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ ظاہر ایک ایسی ان ایون سی کیفیات پیدا کی، دیکھیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غور کیا کریں اس چیزوں میں. بہت سارے آپ کبوتر دیکھیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ تو سارے ایک جیسے. بہت سارے بکرے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو سارے ایک جیسے. یعنی کیا ہی از. بہت ساری مچھلیاں آپ دیکھیں گے، یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ، مچھلیوں کے درمیان میں نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اگر تمہیں بنانا چاہتا میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا. نہیں بنایا اس نے. زمین کو اس نے ایسا نہیں بنایا، کسی جگہ کو صحرا بنایا، کسی چیز کو پہاڑ بنایا، کہیں منرل زیادہ دیے، کہیں سبزہ زیادہ دیا، کہیں پانی بہت ہے، کہیں بالکل پانی نہیں ہے. اب اس ان ایون زمین، اب آپ سوچیں میں آپ سے کہوں کسی انسان سے ہاں دنیا میں اگر صحرا نہ ہو اچھا ہے نا،
آپ کا ایکولوجیکل سسٹم تباہ ہو جائے گا. آپ کی دنیا میں سے آپ درخت نکال دیں, سب تباہ ہو جائے گا. پانی نکال دیں, اینی تھنگ, کوئی بھی چیز, پہاڑ نکال دیں, نہیں نکال سکتے, کچھ بھی نہیں نکال سکتے آپ دنیا کا جو سسٹم. اب لیکن جب یہ سب کچھ امپورٹنٹ ہے, لہٰذا جب پہاڑ ہوں گے تو آپ کے پاس منرلز آئیں گے, دریا ہوں گے تو آپ کے پاس مچھلیاں آئیں گی, میدان ہوں گے تو آپ کے پاس گڈ ایگریکلچر آئے گا. ہر چیز اپنے حساب سے. مطلب اگر پہاڑ نہیں ہو تو بہت ساری جڑی بوٹیاں ہوں گی نہیں, بہت سارے جانور نہیں ہوں گے. ان سب کو اگر حاصل کرنا ہے تو ایک انیکوٹی پیدا ہو گیا. نہیں, پہاڑ میدان جیسے نہیں ہو سکتے, صحرا گلستان جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن اب کیا ہے, ہر ایک کی امپورٹنس کے حساب سے ہم نے کرنا کیا ہے, ان کو آپس میں سنکرونائز کرنا ہے, ان کے اندر ایک ایکوٹی ایجاد کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس ساری فضا کے اندر ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا ذرا ہوشیار ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, مکار ہوتا ہے. اس کے پاس کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں دی ہوتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے, وہ مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مینیپولیٹرز طول تاریخ میں اگر آپ مینیپولیٹرز کو اٹھائیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ مینیپولیشن اس طبقے نے کی ہے جس کو آج کے دور میں ہم کیپٹلسٹ کے نام سے جانتے ہیں. اچھا, کیپٹلسٹ کیوں مینیپولیٹر ہوتا ہے؟ اب یہ بات مجھے میرے خیال سے آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک نو کی طاقت آٹومیٹیکلی آ جاتی. میرے خیال سے اس جم کو جو یہاں موجود ہے اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکنامک پاور کیا ہوتی ہے, پیسے کی قدرت کیا ہوتی ہے. اب یہ جس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے, اگر یہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا, اگر یہ مسلین میں سے نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, کیا کرے گا, جمع کرے گا, کسی کو جانے نہیں دے گا. اس کو تکلیف ملے گی, بہت شور مچائے گا, خیر ملے گی, کسی تک پہنچنے نہیں دے گا. یہ مینیپولیٹرز ہیں. اب مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ قرآن سے, میں زیادہ ڈیٹیل تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, میں قرآن سے ایک بڑی اجمالی سی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کچھ آیتوں کے بعد ایک سیکوینس وائز انبیاء کا تذکرہ کیا. لہذا مثلا پروردگار سب سے پہلے 59 آیت میں حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, حضرت نوح کو بھیجا. حضرت نوح کے سامنے کیا ہوا, قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین. ان کے سامنے میں ملا کو ڈیفائن کروں گا, صرف ابھی آیات کی ترتیب بتا رہا ہوں. لفظ ملا کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا, اس کو میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا ہے. یہی پھر میرے موضوع کی سب سے اہم گفتگو کا حصہ ہے. حضرت نوح کے مقابلے پر ملا جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے, انا لنراک فی ضلال مبین, اے نوح ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں, تم بھٹکے ہوئے ہو. کون کہہ رہی ہے؟ ملا. 65 آیت, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, عاد کے پاس ہم نے انہی کے بھائی کس کو بھیجا, ہود کو. انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچا. میں پوری آیات نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جناب ہود کے سامنے کون آیا سامنے, قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, آپ کی قوم میں سے وہ کافر ملا, کفران کر جھٹلانے والے ملا, انہوں نے آ کے کیا کہا, اِنَّا لَا نَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اے ہود, ہم تمہیں صفی کہتے ہیں اسٹوپڈ, ہم تمہیں بہت اسٹوپڈ سا پاتے ہیں, اور ہم خیال کرتے ہیں کہ تم کیا ہو, تم جھوٹوں میں سے. کون کہہ رہی ہے؟ ملا. 73 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم سمود کے بعد ہم نے ان کے بھائی کس کو بھیجا, صالح کو بھیجا. انہوں نے کیا کہا, قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, ان کی جو قوم کے وہ لوگ تھے ملا جنہوں نے کیا کیا, استکبار, بڑائی اپنی جس کو تھی وہ حاصل کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا, قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, انہوں نے کہا اِنَّ بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. 85 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے مدین کے لوگوں کے پاس کس کو بھیجا, جناب شعیب کو.
تو جب جناب شعیب آئے تو ان کو کیا کہا گیا؟ وقال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دو۔ 90۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومه، انہی کے قوم کے ملأ جنہوں نے کفران کیا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ تم بہت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ 103۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ کس کے بعد بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے ملا کے پاس۔ تو کیا ہوا؟ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہا کہ تم اگر موسیٰ کو چھوڑ دو گے تو کیا کرے گا؟ زمین میں فساد کرے گا۔ نوح، ہود، صالح، شعیب، موسیٰ، مسلسل ایک کیٹیگرائز اللہ تعالیٰ نے کیا؟ مسلسل انبیاء کا ذکر کیا، ہر ایک کے مقابلے میں کس کا نام لیا؟ ملا۔ میں ابھی ملا کی ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، نہیں آپ کو زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا کہ ملا کون ہے، لیکن ملا کون ہے؟ آسان معنوں میں اپنے زمانے کے کیپٹلسٹ۔ اب کیوں کہتے ہیں ان کو، اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کبھی اور فرصت رہی تو عرض کروں گا۔ ہر زمانے کا کیپٹلسٹ کیوں؟ یعنی آسان زبان میں بات کیا ہو رہی ہے کہ جو بھی نبی ہے اس کے مقابلے پہ اس کے زمانے کا کیپٹلسٹ کھڑا ہوا، کیوں؟ اور پھر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو اسٹوپڈ سے لوگ ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سناؤ، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیشہ دین کی قوت کے مقابلے پر جو قوت آئی ہے وہ اپنے زمانے کا، وہ کہتے ہیں اسٹوپڈ سے لوگ ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، گمراہ ہیں، ہم انہیں نکال دیں گے۔ کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دین جس ایکویٹی کی بات کرتی ہے وہ کیپٹلسٹ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جو اپنا برتن بھرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، جو دوسروں کو نہیں دینا چاہتا، جو مینیپولیٹ کرنا چاہتا ہے، جو خیر کو دوسروں تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا، بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اس کے مقابلے پہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ دین کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر تمہارے پاس نعمت آئی ہے، تمہارے پاس مال آئی ہے، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں سے نکال کر ان کو دینا ہوگا which are ضعیف۔ لہذا اب ہر دور میں یہ سلسلہ رہا۔ اب آپ مجھ سے مت پوچھیے گا، جائیں نیٹ پہ تھوڑا سا سرچ کیجیے گا what the causes of World War فرسٹ ورلڈ وار کے کازز کیا تھے؟ اکنامک۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے کیا تھے؟ اکنامکس۔ افغان انٹروینشن کے کیا تھے؟ ہاں، سیرین انویژن کے کیا تھے؟ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو، دا کازز ور اکنامک۔ یہ میں آپ کو لیٹسٹ ہسٹری کی بات کروں، اس سے آپ پیچھے چلے جائیں آپ کو سب ہر جگہ پہ دا ریزن واز اکنامکس۔ اس اکنامکس کے پیچھے کون برینز ہیں جو کہ اس کو کر رہے ہیں؟ کیپٹلسٹ۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ لہذا کیا ہوتا ہے؟ اب مرحلہ بڑی بڑی جنگوں کا گزر گیا، اور بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو نقصان ہم تک بھی پہنچتا ہے، تو انہوں نے فیز آف وار تبدیل کیا۔ جسم کی غلامی کے مقابلے پر ذہنی غلامی، اور بدن کی غلامیوں کے مقابلے پر اقتصادی غلامی۔ ٹولز آف وارز کو تبدیل کیا گیا۔ اینڈ دا deadliest tool of modern world are monetary system and the banking system۔ یہ اس وقت کیپٹلزم کے ڈیڈلیسٹ ٹولز ہیں جو کہ آپ کو صرف تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ دا مانیٹری سسٹم ڈیزائن، کتنا مزہ آتا ہے نا کہ وہ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ کا آج سے روپیہ فری ایکسچینج، ڈالر ہمارا جمع رہے گا، آپ کا پیسہ اوپر نیچے جائے گا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کر ہمیں اور آپ کو پیسے دے کر ہمارے اور آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہمارے پیسے کو گرا دیتے ہیں۔ گرے ہوئے پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کر ہمیں نجات دلانے کے لیے ڈالر میں قرضہ دے دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پیسے کو جب ہم قرضہ واپس کرنے جاتے ہیں وہ ہمارے پیسے کو اور گرا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وشیس سرکل ایجاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم اور ہر دفعہ زیادہ انڈیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا تمہارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سونا دے دو ہمیں۔
اب آپ کبھی جائیں اور نیٹ پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کا بھر کا سونا کہاں سے نکل کر کہاں جمع ہو رہا ہے. کتنا عجیب سا مرحلہ ہے کہ کس قدر بے وقوف بنایا گیا انسانوں کو کہ ان سے مثلا سونا. اب انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو میں بتاؤں گا کہ پروردگار قرآن میں مال کو انسانوں کی اسٹرینتھ کے طور پر بیان کرتا ہے اور حتیٰ منع کرتا ہے کہ اس مال کو حتیٰ اسٹوپڈ پی، یہ صفی کا جو لفظ ہے وہاں پر استعمال کیا قرآن نے کہ اسٹوپڈ پیپلز کو مت دو، بے وقوفوں کو مت دو، اس لیے کہ تمہاری اسٹرینتھ ہے. میں بے وقوف لوگوں کو نہ دوں لیکن اپنے دشمن کو اپنی ساری اسٹرینتھ دے دوں، یہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. کتنے آرام سے ہمیں بے وقوف بنایا گیا، ہمارے ہاتھوں میں کاغذ پکڑا کر ہماری سونے کی اشرفیاں وہ لے گئے. کھیلتے ہیں آپ اس کاغذ سے جس وقت چاہے. ابھی آج رات اگر اناؤنس ہو جائے کہ پاکستانی روپیز ختم تو کیا ہوگا؟ اب اس سے آگے وہ آپ کو چاہ رہے لے کے جا رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں. میں ایک بہت واضح سی بات بتا دوں کہ ڈیجیٹل کرنسی، حالانکہ بہت دنوں سے آپ کرپٹو وغیرہ کے بارے میں سن رہے ہوں گے، ہمارے بعض بچے پوچھتے بھی ہیں کہ جو علماء اپنی نظر نہیں دے رہے، علماء کے لیے فتویٰ دینا اتنا آسان نہیں ہے. میک اٹ ویری کلیئر کہ جب کوئی مجتہد کوئی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اس فتوے کا سارا بار اس کے کندھوں پر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو جتنے لوگوں نے غلط عمل کیا ہوگا ان سب کا بار اس کی گردن پر ہوگا. لہذا مجتہد کے لیے فتویٰ دینا آسان نہیں ہے، سو وہ بہت کیئرفل ہوتا ہے اس معاملات میں اور وہ فوری طور پہ فتوے نہیں دیتا. اسے یقین کی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے کوئی بات کہنے سے پہلے. پر ہاں یا نہ کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت آسان نظر آ رہا ہوتا ہے، مجتہد کے لیے بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ابھی تک اتنے عرصے چلنے کے بعد اتنا ہمیں اچھا فیوچر نظر آ رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے نقصان بھی کیا، اٹھائے بڑھایا، سب کچھ دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا کی بڑی پاورز ہیں وہ ابھی تک اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. کچھ لوگوں نے شروع کر کے بند کرا دیا. وجہ ایک آسان سی وجہ بتا رہا ہوں، اگر سمجھ میں البتہ قابل ڈیبیٹیبل ہے، یہ میں کوئی حتمی رائے، میرا بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اپنی ایک نظر دے سکتا ہے جس سے آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. انسیکیورٹی. اور مزیدار بات کیا ہے کہ جو جتنا امیر ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی انسیکیور فیل کرتا ہے. سو دے آر ویری مچ افریڈ. بہت ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی کوئی ایک ہیک ہو گیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری جو ہم نے امپائر کھڑی کی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. وہ زیادہ ڈرپوک ہے. چونکہ وہ ڈرپوک ہے اسی لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ ہو جاتا. خود ڈرے ہوئے ہیں اس لیے کرپٹو کرنسی ابھی تک آئی نہیں. لیکن اب آپ غور کیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ جب کرپٹو میں جا رہا، ہم یہاں پہ میں اسلامک کو بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں اسلام نے اپنے مانیٹری سسٹم کے اندر جس وقت معاملات کو ڈسکس کیا ہے دین نے تو بڑے ریسٹرکٹلی یہ کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو پرائس کے طور پر اختیار کی جائے گی اس کی سیلف ویلیو ہونا ضروری ہے. میں فقہا کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ڈیفینسو موڈز ہیں جس میں ہم چل رہے ہیں. ادروائز جو نوٹ ہمارے پاس موجود ہے فقہی اعتبار سے اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے اس سے معاملات کرنا حرام ہے. ہم ڈیفینسو موڈ میں ہیں سب. عقل میتا آپ کہیں پھنس گئے، آپ کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، آپ حرام کھا سکتے ہیں، یہ وہ موڈ چل رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے. ادروائز اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی نارمل سچویشن میں جہاں آپ کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہوں تو پھر آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اس نوٹ کی کوئی ویلیو، سیلف ویلیو نہیں ہے. جس چیز کی سیلف ویلیو نہ ہو اس کو آپ کانٹریکٹس میں، ٹریڈز میں، بزنس میں استعمال نہیں کر سکتے. اسلام جو اس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ آج جب ہم کیپٹلزم کے مانیٹری سسٹم کو پڑھنے کے بعد ان کے مینیپولیٹڈ بیہیویئر کو جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو، یہ بات ہمیں بڑی آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آج آپ اپنے مانیٹری سسٹم کو ریورس کر کے دوبارہ گولڈ اسٹینڈرڈ پر لے کر چلے جائیں، سب سے زیادہ مخالفت آپ کو وہاں سے سکے. تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ گولڈ اسٹینڈرڈ پہ جائیں گے مینیپولیشن سٹاپ ہو جائے گی. اور یہ وہ چیز ہے جو وہ نہیں چاہتے اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. لہذا اب جب ہم اس وار فیز میں، آپ غور کیجئے گا، ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے
تو कैपिटलिज्म जो कुछ भी डिजाइन कर रहा है वो अपने जमाने का वॉरफेयर है। किसके मुकाबले पर? इस्लाम के मुकाबले पर, दीन के मुकाबले पर। इस वार के मरहले में अब ये बहस है अपनी जगह पर, सवालात होते हैं ये कि वो तमाम चीज़ें जो पुरानी कौमों में जब राइज हुई तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करके उन्हें तबाह कर दिया। कभी आपने सोचा कि आज वो तमाम चीज़ें उससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में हम लोग अंजाम दे रहे हैं लेकिन हम पर अजाब नहीं आता? अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये खैर या शर है, ये एक अपनी जगह एक अलग बहस है, लेकिन दीज आर द क्वेश्चंस, इन पे सोचा करें कभी। अगर मेरे ऊपर आपके ऊपर अजाब नहीं आ रहा तो खुशी के बजाय एक मसला और क्या है कि हमारी जिम्मेदारी इस एतबार से बढ़ जाती है। गुज़िश्ता तमाम जितनी भी अक़वाम थी उनके अंदर परवरदिगार ने उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी, या उनके लिए इस चीज़ को उनको इस तरीके से नहीं रखा था, उनको इसलिए उनके लिए इस चीज़ को करार नहीं दिया था। हमारे लिए दिया है कि जहाँ पर हम आकर बढ़कर अब हम दीन को अप्लाई करके हम दीन के ज़रिए से वो चीज़ें बरकरार कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते। लिहाजा अब अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी जगह पर सही माना में मोमिन बनेंगे, टू एक्सरसाइज ईमान, टू एक्सरसाइज इस्लाम, जिस मरहले में आप ये करने जाएंगे उसी मरहले में आपके अंदर वो चीज़ पैदा होनी चाहिए जो इक्विटी की तरफ लेकर जाए। लिहाजा एक बात ज़हन में रखिएगा बहुत अच्छी तरह से, मुझे नहीं पता किस वजह से ऐसा हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मैं कोई बहस नहीं कर रहा, ना मैं किसी पे एतराज़ कर रहा हूँ, ना किसी की खिदमत में जसारत। लेकिन अभी तक हम जिस दीन को समझाते और बताते आए हैं, जिस तरबियत की हम बात करते चले आए हैं, जिस अखलाक को हम प्रमोट करते चले आए हैं, वो इनफरादी दीन, इनफरादी तरबियत और इनफरादी अखलाक है। लेकिन वो चीज़ जो दीन ने हमसे रिक्वायर की है इत्तफाकन वो हमारी सोशल तरबियत है, वो सोशल दीन है और वो सोशल अखलाक है। लिहाजा हमारे पास बहुत सारी रिवायात ऐसी मौजूद हैं, और अगर आप थोड़ा सा सॉल्व भी करना चाहें तो जो हदीस हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास के दरमियान में आपको आकर ये समझाती है कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुन्नास माफ़ नहीं हो सकते, अगर आप उसको टेक्निकली सॉल्व करने के लिए निकलेंगे तो एग्जैक्टली आप इसी जगह पर आ जाएंगे। आपका हर वो गुनाह कि जो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है हुकूकुल्लाह है, और हर वो गुनाह के जो दूसरे कलेक्टिव फॉर्म में आता है वो हुकूकुन्नास है। हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुन्नास माफ़ नहीं होंगे। इसका एक रुख तो ये है, इसको कहा जाता है कि भाई चूंकि इंसाफ का तकाजा या अदालत का तकाजा ये है कि साहिब हक खुद माफ़ करे, लेकिन अगर अल्लाह ताला सॉल्व करना चाहे तो अल्लाह ताला के लिए सोल्यूशन को मसला नहीं है। अल्लाह के लिए बंदे को राज़ी करना कोई बड़ा काम नहीं है, कर सकता है खुदा, लेकिन माफ़ नहीं करता। ये माना एक इस अंदाज से लेना कि भाई मेरा हक है, जब तक मैं माफ़ नहीं करूँगा खुदा माफ़ नहीं करेगा, ये माना है ना हमारे यहाँ ज़हन में। नहीं, इसके अलावा एक माना है, वो अपना हक माफ़ करता है, वो हक माफ़ कर सकता है जिसका मरहला आपकी ज़ात तक था, लेकिन वो हक माफ़ नहीं करेगा जिसका ताल्लुक़ इज्तिमा से है। लिहाजा इज्तिमाई गुनाह माफ़ नहीं होंगे। सो बी वेरी केयरफुल। हम क्या कर रहे हैं, हम इनफरादी गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी खिलवतों में अच्छे मुसलमान हैं लेकिन अपने इज्तिमा में बदतरीन मुसलमान हैं। और हमने जब इस्लाम की डेफिनेशन ही गलत की, हमने जब इस्लाम की इम्प्लीकेशन को गलत समझा तो नतीजा क्या निकल रहा है? वी आर वेरी गुड मुस्लिम्स बाय आवर ओन सेल्फ, बट कलेक्टिवली वी आर द वर्स्ट मुस्लिम्स। इसलिए हमारे पास वो बरकत नहीं आती, इसलिए हम इस्लाम की उन खूबसूरती, इस्लाम के उस निज़ाम की उस कैफियत को न समझ सके हैं, न एंटरटेन कर सकें। इस्लाम बेसिकली अफराद के लिए नहीं आया है, इज्तिमा के लिए आया। और जब आप इज्तिमाई दुनिया में, आप कलेक्टिव, आप अपने सोशल स्टेटस को छोड़कर आते हैं और एक सोसाइटी का हिस्सा बनकर सोसाइटी में कलेक्टिवली आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस्लाम की ज़रूरत पड़ती है, और तब आप ऑटोमेटिकली उन लोगों के मुकाबले पे खड़े हो जाते हैं जो कि मैनिपुलेटर्स हैं। लिहाजा एक बहस है, इंशाल्लाह कभी खुदा ने तौफीक दी तो उसको तफसील साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पर कुरान दो तरह के अफराद को मुतारिफ कराता है, मुफसिदीन फिल अर्ज़, वो लोग के जो ज़मीन में फसाहत मचा रहे हैं। इन मुफसिदीन फिल अर्ज़ के मुकाबले में बुनियादी तौर पर अब अगर आप शैतान की कुव्वत की तरफ मूव करेंगे तो शैतान की कुव्वत में आपको हर जगह अपने ज़माने के, देखिए लोग बुरे नहीं होते ना लोग अच्छे होते,
लोग जस्ट फॉलोवर्स होते हैं। अगर शैतानी कुव्वतें जीत जाएं तो उनके पीछे चल जाते हैं, अगर रहमानी कुव्वतें जीत जाएं उनके पीछे चल पड़ेंगे। लिहाजा ये जो मला कहा गया है इस्लाम ने, यानी अगर कुरान में किसी लफ्ज को तकरीबन यानी 90% या 99% अल्लाह तबारक व तआला ने नेगेटिविटी के साथ बयान किया तो ये लफ्ज मला है। और आप देखेंगे हर जगह अंबिया के मुकाबले पर ये मला है। कौन है ये मला अपने ज़माने के कैपिटलिस्ट और मैनिपुलेटर्स हैं कि जो मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेट करने के बाद क्या करते हैं, अंबिया के मुकाबले पर खड़े हो जाते हैं। अब गौर कीजिएगा, इनके मुकाबले पर अंबिया का काम बेसिकली नहीं है कि इनके मुकाबले पे खड़े हों। बेसिकली किसका काम है? अल्लज़ीना, कौन है? आमनू व अमिलुस सालिहात। कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो तफसील से बयान करूंगा कि अमिलुस सालिहात में हमने आम तौर पर अमल साले से क्या मुराद लिया है? नेक काम। तो मुहसिनीन में और एहसान में और इस्लाह में क्या फ़र्क है? आप कभी अगर लफ्ज़ इस्लाह के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस्लाह सिर्फ अच्छा अमल नहीं है, बल्कि इस्लाह बिगड़े हुए को बनाने के लिए होता है। इस्लाह किसे की जाती है? वो कहते हैं जी इसकी इस्लाह कर दो। इस्लाह से क्या मुराद होती है? बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करना। मुस्लिहीन ऐन मुकाबिल पर हैं किसके? मुफसिदीन के। मुफसिदीन का काम है ख़राब करना, मुस्लिहीन का काम है इस्लाह करना। लिहाजा जो बेहतरीन मोमिनीन है वो कौन है? आमनू नहीं है, अमलुस सालिहात, यानी सिर्फ ईमान लाने वाले नहीं है, बल्कि कौन है? जो मुस्लिहीन बनने की सलाहियत पैदा करते हैं। लिहाजा जैसे वहां पर खवास मला हैं शैतान का साथ देने वाले, इसी तरह से अंबिया का साथ देने वाले खवास का नाम है मुस्लिहीन। और जब ये मुस्लिहीन किसी भी नबी के पीछे जमा हो जाते हैं तो इनकलाब बर्पा हो जाता है। ये मुस्लिहीन जब भी किसी इमाम के साथ पैद खड़े हो जाए तो करबला बर्पा हो जाती है। ये मुस्लिहीन अपने ज़माने के इमाम के साथ में खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम के ज़ुहूर में खुद ब खुद ताजील पैदा हो जाएगी। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवान अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमाए। और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार ये जितने भी बरादरान यहाँ जिन्होंने अपनी तमाम तर ज़हमत और कोशिशों के ज़रिए से ये चाहा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम वक्त के लिए कोई एक ऐसा काम कर सकें कि जो मिल्लत को मजबूत करे। ये याद रखिएगा, कमज़ोर कौम का इमाम भी कमज़ोर होता है, फ़कीर कौम का इमाम भी फ़कीर होता है। कौम मजबूत होगी इमाम मजबूत होगा, कौम अमीर होगी तो इमाम खुद ब खुद अमीर हो जाता है। लिहाजा ये दोस्त जो कोशिशें कर रहे हैं परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। तमाम उलमा मराजिज़ को परवरदिगार अपने ज़मान में रखे और हम सब को इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवान अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमाए। एक तो ये कि जो कुरान शुरू किया है आवाज़ कुरान में, तो तो वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून जो है उस ईमान की तरफ इशारा है जो महरूमीन और बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल है, वही है। लाजमत अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा तो आप देंगे ना। दूसरा ये कि आपने ज़िक्र किया इज्तिमाई मामला जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं। इज्तिमा की बात करें जैसे नमाज पढ़ने से ज़्यादा नमाज कायम करने के हवाले से आया है। तो मगर ये भी तो एक जगह इमाम अली ने कहा ना कि किसी शख्स के ज़ाहिर बतब्ता शख्स वो है जिसका सिर्फ ज़ाहिर नीक ना हो बल्कि खलवत जो है वो पाकिज़ हो। तो अगर हम खलवत जैसे आजान असल में देखिए मौजू नहीं था ये मेरा, ये मैंने सिर्फ इशारा इसलिए किया था कि आपके बातों में जहन में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए हम इनफरादी तौर पर खुदा न खास्ता किसी को ये नहीं कह रहे कि तुम अपने खिलवत में गुनाह करो, अपनी इनफरादी तरबियत ना करो। यकीनन इनफरादी तरबियत के ज़रिए से ही इज्तिमाई तरबियत होती है एक दूसरे के, लेकिन एक कंडीशन है। मसलन आप यूँ समझें कि एक शख्स इनफरादी तौर पर बहुत अच्छा मोमिन है लेकिन इज्तिमाई तौर पर अच्छा नहीं है। एक वो है कि जो अपने इनफराद में इतना अच्छा मोमिन नहीं है लेकिन इज्तिमा में अच्छा है। इन दोनों को अगर सामने खड़ा करें तो कौन अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर होगा? जो इज्तिमा में अच्छा है।
اس لیے کہ حقوق اللہ کے معاف ہونے کا امکان ہے، حقوق الناس کے معاف ہونے کا امکان نہیں ہے. یہ ڈفرینس کو بیان کیا جا رہا ہے. انفرادی تربیت یا انسان کے خود ذات کی اصلاح سے انکار یا اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ذات کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے آپ اجتماع کو فراموش کر دیں، یہ زیادہ بڑی مسٹیک ہے. علیکم السلام. آپ نے ذکر کیا تھا کہ کیپٹلزم میں جو ٹولز یوز کر رہے ہیں، تو اسلامی طور پہ ہم ایسے ٹولز کیوں نہیں یوز کریں جس سے ہم اس کا دفاع کر سکیں، خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ ایران جہاں پہ اسلامی حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پاور بھی ہے. ہم کیوں اجتماعی طور پہ کرنسی یوز کر رہے ہیں نہ کہ سونے کے دینار، یا جیسا آپ نے کہا کہ اگر گولڈ بن جائیں گے تو ایسے بہت ساری چیزوں سے ہم بچے رہیں گے. تو وہ کیپٹل ٹول جس سے ہم انفلیشن سے بھی ہم درگزر کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کیوں یوز کریں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ہو. جان سوال آپ کا جو ہے وہ اصل میں یہ بہت تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کو سمجھا سکوں. دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے کوشش نہیں کی، لیکن متاسفانہ ہمارے وہ علماء کے جو اس بات کی طرف متوجہ ہوئے وہی، اب میں اس کو البتہ حادثات نہیں کہتا ہوں، ان کو سازش کہتا ہوں، کہ جتنے بھی ہمارے علماء جنہوں نے اقتصاد اکنامکس کی طرف رخ کیا تھا، اس کو سمجھا اور اس میں وارد ہوئے، وہ شہید کر دیے گئے. شہید صدر جنہوں نے باقاعدہ نہ صرف بینکنگ سسٹم کو سمجھا بلکہ اقتصادنا پہلا سٹیپ تھا ٹورڈز اسلامک اکنامکس، لیکن ان کو عین اس زمانے میں شہید کر دیا گیا. شہید مطہری نے جس وقت باقاعدہ اپنی توجہ اقتصاد کی طرف کی اور کام شروع کیا، ان کو شہید کر دیا گیا. شہید بہشتی جن کے اندر یہ پورا پوٹینشیل موجود تھا، اس طرح کے اور بھی کئی علماء اور افراد تھے کہ جن کو آگے پیچھے شہید کر دیا گیا. اب ایک ڈیفیشنسی، ایک خلا ایجاد ہوا. یعنی کیا ہوا؟ آپ کے جو بیسٹ اکانومسٹ تھے جو کہ حوزے کی طرف سے کام کر سکتے تھے، آپ نے ایک دو نہیں سب کو تقریباً شہید کر دیا. اس کے بعد آپ کے پاس خلا ایجاد ہوا ہے. اس خلا کے ہی دوران یہ ہوا ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں رائج ہو گئیں، اور جو بعد میں آنے والے فقہا تھے انہوں نے لازمات ہے جو چیز آپ کو امپوز کر دی، اس کے حساب سے چیزوں کو سیٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں جو پولیٹیکل چینجز آئی تھیں، ان پولیٹیکل چینجز میں بھی اسلامک ورلڈ اتنی سپریس ہو چکی تھی کہ آپ اس کے اوپر ہر حلال اب مثلا اس وقت آپ دیکھیں، آپ کا اپنا ملک کہنے کو آپ اسلامی جمہوریہ ہیں، ٹی وی اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ اسلامی جمہوریہ کہیں سے نہیں نظر آئیں گے. اسلام نام کی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی. جس طرح سے دین کی دھجیاں آپ کے ملک میں اڑائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم اتنے ریسیسو فیز میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پر کچھ چیزیں ان کو سیٹل کرنا اور قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ کے اوپر سارے فرنٹس کھل جاتے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کو ترجیحات میں لانا پڑتا ہے. ان ترجیحات میں جو چیزیں آ سکیں ان کے اوپر کام بھی ہو، اور الحمدللہ آج حکومت اسلامی انقلاب ایران میں اتنی استحکام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ دنیا اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود بھی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر پا رہی. تمام تر قدرت، یہ اب وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کر آگے بڑھ کر ان کو اس کے آثار ہمیں نظر آئیں گے. لیکن جب آپ اب مسئلہ کیا ہے؟ صرف آپ اس وقت ایران سے سوال نہ کریں. چائنا ایک زمانے سے کوشش میں لگا ہوا ہے. روس نے ابھی یوکرین وار کے دوران باقاعدہ اناؤنس کیا اس بات کا کہ ہم جو بھی ڈیلنگ کریں گے وہ گولڈ میں کریں گے. کر سکا؟ ابھی تک نہیں کر سکا. یعنی کیا سامنے اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے کہ جس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا سلسلہ قائم کرنا پڑا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلامک ورلڈ میں اگر آ کر کام کرنے کا، ابھی جس طرح سے ایران کے یعنی اسلامک ورلڈ میں آپ سامنے ہے نا آپ کے کہ اسلامک ورلڈ میں ایران کے انقلاب کے آنے کے بعد باقیوں سے مدد ملنے کے بجائے ہر طرف سے ہمیں دشمن ملے. تو جس کے اتنے دشمن ہو جائیں اس کی سسٹینیبلٹی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اتنے دشمنوں کے بعد اگر سسٹین کر رہا ہے تو اس کا مطلب سسٹم موجود ہے. پھر صرف لڑائی باہر کی نہیں ہے، اندر کی بھی لڑائی ہے. کلچرل وار ہے، ایجوکیشنل وار ہے، وہ سارے کے سارے جتنے وہ حربے استعمال کیے جا سکتے تھے ایران میں ہوئے بھی، اور اس کے کچھ نتائج سامنے آئے. لیکن علماء اس کی طرف متوجہ ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن چیز بگڑتی آسانی سے اس کو بنایا تھوڑی مشکل سے جاتا ہے. تو وی آر ان دا فیس انشاءاللہ. لیکن ہم سب کو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کشکول لے کر انقلاب کے سامنے نہ کھڑے ہوں کہ وہ کریں گے اور ہم لیں گے. ہمیں ایک سٹیپ آگے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ ٹیمز بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم وہاں جا کے ان کے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں ان کو بلا کر یہاں پہ کچھ کرانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسلامی انقلاب کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسی اسٹرانگ ٹیم بنائیں. مثلا یہی مانیٹری سسٹم، یہی بینکنگ سسٹم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ بنا کر دیں.
چھوٹا ماڈل ہے, آپ اپنے پاس استعمال کریں, اس ماڈل کو استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو بات یہ کہ اگر ہم اس فیز میں آئیں, ہم خود انقلاب کی اور نظام کی مدد کرنے کے فیز میں آئیں, تو شاید یہ مرحلہ جلدی طے ہو جائے. My question is quite relevant to the course we have attended. تو اس میں کوشچن یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ ہم نے لرن کیا ہے اور مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پہ جو ہے اپنی گگس جو ہے لگاتے ہیں, فائبر ہے, اپورک ہے, اپنی سروسز سیل کرتے ہیں. تو یہ جو فائبر ہے بیسیکلی آپریٹ ہوتی ہے اسرائیل سے, مین جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ہم کو بتائیے گا کہ کیا ہے. دیکھیے آغا جان, بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم اور کوئی بھی ٹیکنالوجی وہ کسی کا بھی حق نہیں ہوتی. اچھا, ہونا یہ چاہیے کہ بیسیکلی آپ اس کے مقابلے پہ کریں, لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بصیرت نہیں ہے کہ آپ مثلا جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا, وہاں آپ نے اور ہم نے بھی دیکھا ہوا تھا, اسپیکر آیا تو مولویوں نے کہہ دیا حرام حرام, آج وہی سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک, اور ٹی وی آیا تو پہلے کہا حرام حرام, آج سب سے بڑے انہی کے گھر میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کسی کا حق نہیں ہے, ٹیکنالوجی تمام انسانوں کا حق ہے. اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے, لیکن بصیرت دینی یہ ہے کہ آپ ایون دشمن کی ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں, شاید اس سے میں بات آپ تک پہنچا سکوں, کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے ہیں, حضرت مسلم شہید ہو گئے, اور ابن زیاد نے پوری طرح سے کوفے کو اپنے انڈر کنٹرول لے لیا. تو کوفہ واز فلڈ ود شیعاز, ایسا نہیں ہے, بہت بڑی تعداد تھی شیعوں کی جو نہیں پہنچ سکے. اس ریزن سے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بالکل ایک الگ ٹاپک ہے یہ. لیکن کیا ہوا, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے, حضرت مسلم جیسے, حضرت حبیب بن مظاہر جیسے, دی ور انفلوئنشیل پیپل, دی ور اسٹرانگ پیپل. ان کا ایسا حساب کتاب تھا کہ وہ نکل کر پہنچ گئے. لیکن کچھ ہم جیسے عام لوگ بھی تھے جن کو محلے میں کوئی ڈرا دھمکا کے بٹھا دیتا تو ان سے بیچاروں سے باہر نہیں نکلا جاتا. لیکن ان کے درمیان میں بھی کچھ ہوشیار لوگ تھے, 4 یا 5 افراد ہیں, تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے, روایات میں موجود ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی امام حسین کے پاس پہنچنا یہ ایسے تو مشکل ہے, یہ تو ہمیں پہلی چوکی پہ روک لیں گے. انہوں نے کیا کیا, جا کر عمر سعد کے لشکر میں نام لکھا دیا کہ ہم بھی جائیں گے امام حسین سے لڑنے. اور کیا ہوا, وہاں سے کوفہ سے کربلا تک کھاتے پیتے آئے اچھے طریقے سے, بہترین ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں. اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ پہنچ گئے تو آرام سے چپ چاپ جا کر امام حسین کے ساتھ مل گئے اور امام حسین کے ساتھ شہید بھی ہوئے. اب یہ جو بصیرت ہے نا, یہ کہ آپ اسٹریٹجیکلی اس طریقے سے سوچ سکیں, اس طریقے سے کام کر سکیں, تو آپ دوسرے کی, دشمن کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے زمانے کے امام تک پہنچ سکتے ہیں. بصیرت چاہیے. ہم جو ان چکروں میں پڑے ہوئے نا ابھی تک کہ یہ یہودی ہے میں استعمال کروں یا نہیں, پیپسی پیتے ہوئے تو ہم نہیں سوچتے, یہ کوکو کولا پیتے ہوئے تو نہیں. ٹیکنالوجی میں ہمارے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے کہ یار یہ ٹیکنالوجی یوں فلاں فلاں. آپ کا یوسیج, اگر آپ اس چیز کو غلط یوز کر رہے ہیں, ان کے فائدے میں کر کے دے رہے ہیں, اب یہ آپ کا کمال ہے کہ چیز ان کی ہو, آپ اس طرح کریں کہ ان کو نقصان بھی ہو اور آپ کو فائدہ بھی ہو. تو جتنی آپ کے اندر ہوشیاری کا لیول ہوگا زیادہ, اتنا ہی آپ اپنے زمانے میں. اس میں بیسیکلی کمیشن ہوتا ہے, جیسے آپ نے وہ مجھے آئیڈیاز ہیں سارے, دیکھیں میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ کے ہنر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پیراڈاکس کا ورڈ استعمال کرا, اور اگر آپ کسی بندے نے اسکیپ کرنا ہے, سیٹسفیکشن آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کے لیے جو مائنڈ سیٹ بلڈ ہوتا ہے آج کل بھی وہ سیٹسفیکشن کی طرف ہی ہوتا ہے. تو اگر کسی بندے کو پریکٹیکل اسٹیپ لینے ہو سیٹسفیکشن کے لیے تو وہ کیسے اٹینڈ کرے گا؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اطراف میں اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ سوڈو سیٹسفیکشنس ہے. ہمیں خود اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ سکون دیتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں, اس کا مطلب میں اچھا پہننا چھوڑ دوں, اس کا مطلب میں تفریح کرنا چھوڑ دوں. یہ ہرگز نہیں ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا اصل کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو الہی رنگ دیتا ہے. یہ اگر آپ نے, یعنی دنیا بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ آپ کو بھیجے گا, آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے استعمال کرتے ہوئے اپنا الہی رنگ, یعنی اگر آپ دنیا چھوڑ دیں گے یو آر ناٹ ریکوائرڈ, آپ اس میں گم ہو جائیں گے, یو آر ناٹ ریکوائرڈ. کرنا کیا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے الہی رنگ کو آپ نے باہر نکالنا ہے. یہ دین کا اگر کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے چیزیں, یعنی آپ ہر چیز استعمال کریں خدا کے لیے, ہر چیز استعمال کریں خدا کے لیے, تو آپ کے اندر الہی رنگ آنا شروع ہو جائے گا. نہ آپ دنیا سے کٹیں گے اور نہ دنیا سے کے اندر غرق ہوں گے.
تو وہ ایک دنیا میں رہتے ہوئے الہی رنگ اگر آپ نے پہنے تو پریکٹیکل سٹیپ یہی ہے کہ آپ اپنی ہر انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہوئے، ہر چیز کی طرف جاتے ہوئے اگر خدا کو سامنے رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی چیزیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی. محمد و محمد صلی ہم نہایت شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کاظم عباس نقوی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر وقت نکالا اور اپنے قیمتی نکات سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ محظوظ کیا، اور یقیناً ان تمام باتوں کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. اب پروگرام کو